قرآن پاک میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں دو بالکل الگ انجام، دو بالکل مختلف راستے سامنے رکھے گئے ہیں۔ تو آئیے آج سورۃ الفرقان کی آیات 11 سے 16 کو سمجھتے ہیں، جو یہ فیصلہ کن تصویر پیش کرتی ہیں۔ ان آیات کے مطابق ساری بات کی جڑ ایک بنیادی انکار ہے، اور وہ ہے قیامت کے دن کو جھٹلانا، یعنی وہ دن جب ہر عمل کا حساب ہونا ہے۔ بس یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے دو الگ الگ راستے نکلتے ہیں۔ تو پھر اس انکار کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جھٹلانے والوں کے لیے ایک خاص اور بڑا خوفناک انجام پہلے سے ہی تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ یہاں عذاب کا پہلا حصی تجربہ بتایا جا رہا ہے، ایک آگ جو اپنے رہنے والوں کو دور سے ہی دیکھ لیتی ہے۔ اس میں ایک شعور کا عنصر ہے، جیسے کہ آگ کو خود پتا ہو کہ کون آ رہا ہے، وہ ان کے منتظر ہو۔ اب اس تصور میں، اس سین میں آواز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے انکار کرنے والے قریب آتے ہیں، وہ آگ کا غصہ، اس کی دہاڑ سنتے ہیں۔ یہ صرف جلنے کی آواز نہیں ہے، یہ غضب کی، غصے کی آواز ہے۔ اور پھر جسمانی حقیقت سامنے آتی ہے، انہیں زنجیروں میں جکڑ کر ایک بہت ہی تنگ جگہ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ سوچیں، ایک قید کا احساس، مکمل بے بسی کا عالم۔ اس حالت میں ان کی مایوسی کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کسی اور چیز کے لیے نہیں، اپنی ہی تباہی، اپنی ہی بربادی کے لیے پکارنے لگیں گے۔ یہ امید کے ختم ہو جانے کی انتہا ہے۔ اور جو جواب انہیں ملتا ہے نا، وہ ان کی مایوسی کو اور بھی گہرا کر دیتا ہے۔ ان سے کہا جائے گا، آج صرف ایک موت کو مت پکارو، بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ مطلب یہ تکلیف ایک بار کی نہیں، یہ ہمیشہ کی ہے، یہ بار بار دہرائی جائے گی۔ اور پھر اس پورے خوفناک منظر کے بیچ میں ایک سوال سامنے آتا ہے، ایک ایسا سوال جو پوری بات کا رخ بدل دیتا ہے، جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ پوچھو کہ یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت؟ اسی سوال کے ساتھ اب ہم دوسرے انجام کی طرف آتے ہیں، وہ انعام جو پرہیزگاروں کے لیے، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے رکھا گیا ہے۔ یہاں موازنہ بالکل صاف ہے، ایک طرف تباہی کی پکار ہے، تو دوسری طرف ہمیشہ رہنے والی جنت کا وعدہ۔ یہی وہ انتخاب ہے جو ان آیات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جنت ہے کیسی؟ اچھا، یہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہے، ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ، ایک ایسی جگہ جہاں جو وہ چاہیں گے انہیں ملے گا، اور وہ وہاں ہمیشہ فار ایور رہیں گے۔ لیکن بات صرف انعام کی نہیں ہے، بات اس وعدے کی پختگی کی ہے، اس کی اہمیت کی۔ یہ کوئی معمولی وعدہ نہیں ہے۔ قرآن اس وعدے کے لیے ایک بہت خاص لفظ استعمال کرتا ہے، لازم۔ اس کا مطلب ہے ایک ایسا وعدہ جسے پورا کرنا ہی کرنا ہے، جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ یہ تو اللہ کے ذمے ایک حق ہے۔ اور آخر میں ان آیات کا اختتام اس خوبصورت نقطے پر ہوتا ہے کہ یہ وعدہ اتنا یقینی اور اتنا عظیم ہے کہ یہ اس لائق ہے کہ اسے مانگ لیا جائے۔ یہ صرف ایک انعام نہیں، یہ ایک مقصد ہے جس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو سوال پھر وہیں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، کون سا انجام بہتر ہے؟